نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے خلیفہ دوم امیر المؤمنین، عدل و انصاف کے محور و مرکز، میری مراد جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پسند کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پسندیدہ چیزیں تین تھیں: الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والثوب الخلق۔ الثوب الخلق سادہ لباس، پھٹا پرانا لباس پہننا۔ یاد رکھیے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ امت مسلمہ کا اجتماعی فریضہ ہے۔ اگر مسلمان پوری ذمہ داری سے یہ فریضہ ادا کرنا شروع کر دیں تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں، نیکیاں عام ہو جائیں۔ قرآن پاک میں امت مسلمہ کے لیے بہترین امت ہونے کی یہی نشانی بتائی گئی ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ ارشاد ربانی ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رب نے فرمایا، اے میرے حبیب، تمہاری امت بہترین امت ہے۔ بہترین امت کیوں ہے؟ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ یاد رکھیے، حسب استطاعت، جتنی انسان استطاعت اور طاقت رکھتا ہے، ہر بندے پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ اس پر قرآن و سنت کے مضبوط دلائل ہے اور امت کا اجماع ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلینکرہ بیدہ۔ فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو زبان سے روکے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل میں تو برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ میرے نبی نے فرمایا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، خود نیک کام کریں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں، خود گناہوں سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں اور گناہوں کو چھوڑنے کی تلقین اور انہیں سمجھائیں۔ اب یہ روکنا کیسے ہے؟ ارباب اقتدار و اختیار قوت سے برائی کو روکیں، طاقت کے ساتھ برائی کو روکیں، قانون پر سختی سے عمل کرائیں، کوئی عمل نہ کرے اسے سخت سے سخت سزا دے۔ مبلغین اسلام، علماء، مشائخ، ادیب اور صحافی یہ تحریر اور تقریر کے ذریعے یہ فریضہ سر انجام دیں۔ شعراء اپنی شاعری اور نظموں کے ذریعے نیکی کو فروغ دیں اور برائی کا کلا کما کریں۔ جن کے پاس ان میں سے کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے وہ برے کام اور برے کام کا ارتکاب کرنے والے کو کم از کم دل میں تو برا سمجھے۔ جو برائی کو بھی دل میں برا نہ سمجھے اسے مومن کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ دل میں برا سمجھنے میں تو کسی کا ڈر خوف نہیں ہے، دل کے اندر تو کم از کم برا سمجھے۔ لہذا دل میں برا نہ سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس پر راضی ہے۔ جو بندہ ہے مومن کی شایان شان نہیں ہے۔ افسوس، صد افسوس، یہ المیہ بن چکا ہے۔ امت مسلمہ یہ فریضہ چھوڑ چکی ہے۔ برے کام ہوتے دیکھ کر ہم سب خاموش رہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو ہمیں کیا، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمانوں، تمہیں برائیاں مٹانے پر مامور کیا گیا ہے۔ تم اللہ کے وہ سپاہی ہو جنہیں دنیا میں خیر اور بھلائی پھیلانے کے لیے بھیجا گیا ہے اور شر اور برائی کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور کردار ادا کرو۔ یاد رہے، تبلیغ دین کے لیے اللہ نے کچھ آداب مقرر کیے ہیں، تبلیغ کرتے ہوئے ان آداب کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تیسری بات، پھٹا پرانا لباس۔
سادگی میرے نبی کو بھی بڑی پسند تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک سادہ تھی اور حضرت عمر بن خطاب کو بھی سادگی بڑی پسند تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو آپ کثرت کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے. امام جلال الدین سیوطی وقت کا عاشق رسول، آپ حضرت فاروق اعظم کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر کے لیے اللہ تعالیٰ کے مال میں سے کچھ حلال نہیں ہے سوائے 2 کپڑوں کے، 2 سوٹوں کے، ایک سردیوں کے لیے اور ایک گرمیوں کے لیے. اپنا اور اپنے اہل و عیال کا کھانا جو ایک درمیانے درجے کے قریشی کے گھر میں ہوتا ہے وہی حلال ہے، کیونکہ میری بھی وہی حیثیت ہے جو ایک معمولی مسلمان کی ہے. یعنی حضرت عمر بن خطاب کے اوصاف بیان کر رہے ہیں. عمر بن خطاب یہ فرمایا کرتے تھے، میرے لیے، عمر کے لیے اللہ تعالیٰ کے مال میں سے کچھ حلال نہیں سوائے 2 کپڑوں کے اور سوائے ہلکی سی غذا کے. حضرت انس کہتے ہیں، رأیت بین کتفی عمر 4 رکاع فی قمیصی، میں نے حضرت عمر کی قمیص میں مونڈے کے پاس، کندھے کے پاس 4 پیوند لگے ہوئے دیکھے. آپ اندازہ لگائیے، عمر بن خطاب وہ شخصیت ہے جن کے روب و دبدبا سے قیصر و کسریٰ کانپ اٹھتا تھا، جن کا نام سن کر ان کی نیندیں اڑ جاتی تھیں. یہ ان کی سادگی کا عالم ہے. پھٹے پرانے کپڑے، معمولی غذا، لیکن کردار اتنا بلند کہ کوہ ہمالیہ بھی شرما جائے. تو حضرت عمر بن خطاب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور تیسرے نمبر پر سادگی کو اختیار کرنا، یہ حضرت عمر بن خطاب کو پسند تھا.